تو بڑے تحمل کے ساتھ میں نے ضروری سمجھا کہ آج میں اس بات پر اسلامی تعلیمات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ جو جسم ہے یہ ہمارا ہے یا اللہ کا ہے، اور ہمارا جسم ہے تو پھر اس پر مرضی ہماری چلے گی یا جسم بنانے والے کی چلے گی۔ جس نے اس جسم کو بنایا ہے، مشین کاریگر بناتا ہے، پروڈکٹ تیار کرتا ہے، اس کے ساتھ وہ کتاب بھیجتا ہے، وہ کہتا ہے یہ میں نے فریج بنائی ہے، یہ مشین بنائی ہے، اتنے ٹمپریچر پہ چلانا ہے، اس سے کم یا زیادہ نہیں کرنا، اتنی دیر چلانا ہے، اتنی بجلی اس کو دینی ہے، اس طریقے سے اس کی صفائی کرنی ہے۔ وہ ساتھ کتابچہ دیتا ہے۔ مالک کائنات نے ہمیں بنایا، پھر ہماری اصلاح کے لیے وقتاً فوقتاً انبیاء کرام کو بھیجا، اور انہیں ساتھ رہنمائی کے لیے وہ گائیڈ بک کتابچہ قرآن کریم کی صورت میں اور وجود مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کی صورت میں عطا فرمایا، تاکہ یہ جو وجود انسانی کی مشین ہے اسے اس گائیڈ بک قرآن کی روشنی میں اور پیارے مصطفیٰ کریم کی سیرت کی روشنی میں اس وجود کا استعمال کیا جائے تو درست ہے، ورنہ پھر یہ تکلیف کا باعث ہوگا اس بندے کے لیے جس کے حوالے اللہ نے یہ جسم کیا ہے امانتاً۔ جب ہم قرآن کریم کا، دین اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو چند بنیادی باتیں حقوق نسواں کے حوالے سے ہمارے سامنے یہ آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ اسلام دین فطرت ہے، اس نے عورت اور مرد کو ان کی فطرت اور ساخت کے مطابق حقوق اور فرائض دیے۔ جیسی مرد کی فطرت بنائی، جیسی عورت کی فطرت بنائی، جیسی جسمانی ساخت بنائی، اسی کے مطابق اسے ذمہ داریاں سونپیں۔ عورت چونکہ زمانہ جاہلیت سے ظلم و ستم کا شکار تھی، یہ حقارت کی اور نفرت کی چکی میں پس رہی تھی، رب لم یزل نے دین اسلام کے وجود سے اس کی ذلت کو عزت میں تبدیل فرمایا، اور اس کو اس کی جسمانی ساخت کے مطابق حقوق اور فرائض اسے عطا فرمائے۔ تیسری بات، اسلام میں عورت اور مرد انسان ہونے کے اعتبار سے مساوی ہیں۔ جیسے مرد اللہ کی مخلوق ہے، ویسے ہی عورت بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس میں کوئی تفاوت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کو برابر مساوی اپنی مخلوق گردانا ارشاد فرمایا، تخلیق فرمایا۔ مخلوق ہونے کے اعتبار سے عورت اور مرد برابر ہیں، البتہ فرائض، واجبات اور ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے اللہ پاک نے دونوں کا دائرہ کار جدا رکھا، یعنی عورت اور مرد مخلوق دونوں برابر ہیں، دونوں کو اللہ نے تخلیق فرمایا، دونوں دستے قدرت سے بنے، مگر دونوں کی ذمہ داریاں جدا ہیں، دونوں کا دائرہ علیحدہ ہے، دونوں کے فرائض مختلف ہیں۔ اسلام نے کنبے اور خاندان کا بوجھ، بیرونی معاملات، انتظام و انصرام، معاشی ذمہ داریاں، پیسہ کمانا، اس کا سارا بوجھ مرد کے کندھوں پہ رکھا، کیونکہ مرد کی جسمانی ساخت یہی چاہتی تھی، اور گھریلو معاملات، کھانا بنانا، گھر کی صفائی، بچوں کی نگہداشت، شوہر کے گھر کا خیال رکھنا، اس کی عزت و آبرو کا تحفظ کرنا، جو گھر کے اندر کی ذمہ داریاں تھیں وہ عورت کے سپرد فرمائی، کیونکہ عورت کا جسم
اسی کا تقاضا کرتا تھا۔ پھر رب ذوالجلال نے عورت کو کمانے کی ذمہ داری نہیں دی کہ تو اپنا خود کما کے کھائے گی، چونکہ خالق کائنات نے اس کا جسمانی ساخت ایسی بنائی کہ یہ مستریوں والا کام نہیں کر سکتی، یہ مزدوروں والا کام نہیں کر سکتی، یہ سخت جان نہیں ہے، اس کی ذمہ داریاں چادر اور چار دیواری کے اندر تھیں، اس لیے اس کے نان نفقے کی ذمہ داری شادی سے پہلے اس کے باپ پر، اس کے بھائی پہ ڈالی، اور شادی کے بعد اس کے نان نفقے کی ذمہ داری اس کے شوہر پر ڈالی، اور خدا نہ خواستہ شوہر نہ رہے تو پھر یہ ذمہ داری بیٹے پہ آئے گی۔ گویا عورت کو نان نفقے کمانے سے بالکل فری کر دیا اور یہ ذمہ داری مرد پہ رکھی، اور مرد کو گھریلو امور سے فری کر دیا اور مال کمانے کی نان نفقے کی ذمہ داری مرد پہ رکھی، اور عورت کے حوالے گھر کر دیا، کھانا کیا ہے، پکانا کیا ہے، سنبھالنا کیا ہے، کچن کو سنبھالنا، بچوں کی پرورش کرنا، نگہداشت کرنا، 3 حصے عظمت اللہ نے عورت کو عطا فرمائی، اور 4تھا درجہ مرد کو، باپ کو عطا فرمایا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ عورت کی ذمہ داری بے شک چادر چار دیواری کے اندر ہے، مگر وہ مرد سے بھی 3 گنا زیادہ ہے۔ وہ بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے 9 ماہ تک، تکلیف پر تکلیف اٹھاتی ہے، اور پھر اسے تکلیف سے جنتی ہے، پھر اسے اپنے سینے سے غذا دیتی ہے، پھر اس کا دن رات محنت مزدوری کرتی ہے، بچہ 100 مرتبہ بھی اس کو حاجت ہو تو ماں اس کی خدمت کرتی ہے۔ اللہ نے ماں کا درجہ بلند رکھا، مگر اس کا دائرہ گھر کے اندر رکھا۔ جیسی عورت کی جسمانی ساخت تھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح دین اسلام میں اس کو ذمہ داریاں عطا فرمائی۔